اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں کو، سب کو، بلکہ آئے ہوئے کیا یہیں پر موجود ہمارے ساتھ مقیم 7 دنوں سے دن اور رات مقیم تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آداب عرض اور السلام علیکم. تمام جو کارکنان، ذمہ داران، تمام میری مائیں، بہنیں، بچے جو یہاں پر ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جو صبح سے لے کر اب تک آ کر چلے گئے، جو ابھی موجود ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، سب کو السلام علیکم. میں آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہوں اور پاکستان کے لوگوں کو گواہ بنا کر یہ حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی سرپرائز نہیں ہے. ہم کوئی اپنے دماغ میں کوئی بیڈ آف روزز جسے کہتے ہیں نا کہ پھولوں کی سیج سمجھ کر ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تھا. ہم نے تو پھولوں کی سیج اس وقت بھی نہیں سمجھی تھی چیزوں کو کہ جب چند افراد ان چیزوں کو شروع کرنے جا رہے تھے. تو یہ حکومت تو اور یہ سارے کام تو بہت چھوٹے کام ہیں، بہت 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 ہلکا کام ہے سارا. اللہ نے ہمیں جو ہے وہ بہت سرخرو کیا ہے، ہمیں بہت تائید دی ہے. آج 7واں دن ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہو رہا ہے، ہمارا جسمانی امتحان ہو رہا ہے، ہمارا ذہنی امتحان ہو رہا ہے، ہماری برداشت کا امتحان ہو رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اس ذہنی امتحان میں، ہم اس جسمانی امتحان میں، ہم اس برداشت کے امتحان میں اللہ ہمیں سرخرو کرے گا، میرے ساتھیوں کو سرخرو کرے گا. اس لیے کہ ہماری سڑکوں پہ، ان سڑکوں پہ کھلے آسمان کے نیچے گزارنے والے 42 درجہ حرارت پہ، 42 سینٹی گریڈ کی گرمی میں، اس تپتی دھوپ میں، گرم راتوں میں، گرم دن میں گزارے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے یہ ہمارے پل، یہ ہمارے یہ لمحات، یہ سنہری حرفوں میں اس دنیا میں بھی لکھے جا رہے ہیں اور میرا رب بھی ان کو سنہری لفظوں میں لکھ رہا ہے. اور ہمارے اس جدوجہد کی وجہ سے جو ایک عام انسان کو، ایک عام پاکستانی کو امید نظر آنے لگی ہے، جس مسائل کو اس نے اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے آئندہ آنے والی جنریشنز کو ٹرانسفر کرتا چلا جا رہا تھا، اب اس کو یہ امید نظر آ گئی ہے کہ نہیں، جتنی بھی تکالیف، پریشانیاں ہیں، وہ اس کی اسی نسل نے برداشت کرنی ہے. اگلی نسل کو انشاءاللہ تعالی ہم اچھا پاکستان، اچھا سندھ، اچھا پنجاب، اچھا بلوچستان اور اچھا خیبر پختونخوا دے کر جائیں گے، جہاں پر کسی کو پانی حاصل کرنے کے لیے احتجاج نہیں کرنا پڑے گا، جہاں پر کسی کو اپنے گھر کے آگے سے کچرا اٹھانے کے لیے احتجاج نہیں کرنا پڑے گا، جہاں پر اسکولوں میں ایوریج قسم کی تعلیم ہوگی. ماں باپ اس بات کی فکر نہیں کر سکیں گے کہ اگر ان کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہ معاشرے کا اچھا شہری نہیں بن پائے گا. یہاں پر غریب آئندہ آنے والے سالوں میں غریب انشاءاللہ تعالی جب ہسپتال جائے گا تو ہماری اس جدوجہد کی وجہ سے اس کو وہاں پر دوا بھی ملے گی اور اس کو وہاں پر ڈاکٹر بھی ملے گا، مسیحا بھی ملے گا. انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوان اب ڈگریاں ہاتھوں میں رکھ کر در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے. ان کو یہ امید ہو چلی ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ تعالی انصاف کا نظام اب آئے گا. جو نا امید ہو چکے تھے وہ ان کو امید ہو چکی ہے کہ اس ملک میں اب انصاف کا نظام اب آئے گا. اس شہر کی بات کروں تو شہر سندھی، مہاجر، پختون، بلوچوں میں بٹ گیا تھا، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میں بٹ گیا تھا. میں حکمرانوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس کراچی میں اگر کوئی واقعی طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور وہ نوبت آ گئی جہاں پر اسٹریٹ پاور دکھانے کی بات آ گئی، اب اگر وہ نوبت آ گئی تمہاری ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، جہاں پر اسٹریٹ پاور، مسل پاور دکھانے کی بات آ گئی،
تو اب صرف ہڑتال، اب صرف پہیا جام، اب صرف وہ طاقت لیاقت آباد میں نہیں، فیڈرل بی ایریا میں نہیں، نیو کراچی میں نہیں، اب وہ طاقت لیاری میں بھی نظر آئے گی، اب وہ طاقت کٹی پہاڑی پہ بھی نظر آئے گی، اب وہ طاقت سوراب گوٹ پہ بھی نظر آئے گی، اب وہ طاقت بنارس پہ بھی نظر آئے گی، اب وہ طاقت چکرا گوٹ پہ بھی نظر آئے گی، اب وہ طاقت کراچی میں رہنے والے ایک ایک سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ، ہزارے وال، کشمیری، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جو جہاں تک ہے، جہاں پہ ہے، آج اس نے اپنی دشمنیاں ختم کر کے وہ پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو گیا ہے۔ حکمرانوں، تم نے اس کو لڑایا تھا، حکمرانوں تم نے اس کو لڑایا تھا، شیعہ کو سنی سے، دیوبندی کو بریلوی سے، سندھی کو مہاجروں سے، مہاجروں کو پختونوں سے، بلوچوں سے آپس میں لڑایا تھا۔ آج پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ایک سال میں آج یہ تمام قومیتیں، یہ تمام مسالک ایک سال میں اللہ کا کرم ہے کہ تمہارے بہکاوے کے بغیر آج ہمارے ساتھ ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہیں۔ یہیں سے تمہارا زوال شروع ہوتا ہے، کیونکہ تم نے لوٹنے کا، تم نے اس ملک کو لوٹنے کا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ کار اپنایا، وہ آپس میں اس پاکستان میں پاکستانی بھائیوں کو رنگ، نسل، زبان، مذہب، مسلک کے نام پر پہلے تفرقہ ڈالا، پہلے لڑائی کروائی، اس کے بعد تم نے یہاں کے حقوق چھینے ہیں، اس کے بعد تم نے یہاں پر پیسے بنائے ہیں کہ انسانوں کو، پاکستانیوں کو تو آپس میں تم نے اس بات پہ لڑا کر الجھا دیا کہ سندھی سمجھ رہا ہے کہ مہاجر اس کا دشمن ہے، مہاجر سمجھ رہا ہے کہ پختون اس کا دشمن ہے، پختون سمجھ رہا ہے کہ پنجابی اس کا دشمن ہے، شیعہ سمجھ رہا ہے کہ سنی اس کا دشمن ہے، سنی سمجھ رہا ہے کہ شیعہ اس کا دشمن ہے۔ غرض یہ کہ ہر علاقوں میں چوکیاں بن گئیں، ہر علاقوں میں مورچے بن گئے، ہر علاقوں میں گولیاں چلی، قبرستان آباد ہو گئے، بھائی آپس میں ایک دوسرے سے مارنے مرنے پہ تل پڑے، نہ کسی کو پانی کی فکر، نہ کسی کو روزگار کی فکر، نہ کسی کو اسکول کی فکر، نہ کسی کو بچوں کی تعلیم کی فکر، نہ کسی کو بچوں کے روزگار کی فکر، نہ کسی کو بجلی کی فکر، نہ کسی کو گیس کی فکر، نہ کسی کو کچرے کی فکر۔ انسان تو جان لینے اور جان دینے کے چکر میں تم نے اس کو لگا دیا، اور تم شہر کو لوٹتے چلے گئے۔ لوگ آپس میں لڑتے رہے، کیسی والے 100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالتے رہے، لوگ آپس میں لڑتے رہے، سندھ حکومت والے 5 سالوں میں 906 ارب روپے کا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ڈاکہ ڈالتے رہے، لوگ آپس میں لڑتے رہے، یہ ایم کیو ایم، یہ پیپلز پارٹی، یہ اور تمام جماعتیں مل کر یہاں سے لوٹتی رہی، اپنا بینک بیلنس بناتی بڑھاتی چلی گئیں۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے آنے کے بعد جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم اس ملک میں بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑنے آئے ہیں، ہم اس ملک میں بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑنے آئے ہیں، ہم نے پاکستان کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے طرح طرح کی تنقید کی، لیکن ہمیں اپنا مقصد پتا تھا، میرا رب جانتا تھا کہ میرے دل میں، انیس قائم خانی کے دل میں کیا ہے۔ ہماری یہ نیت تھی کہ اس پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والے کسی ایک آدمی سے ہم نے دشمنی نہیں کرنی ہے، جو بھی یہ جھنڈے کا ماننے والا ہے، بھلے میرا سیاسی مخالف ہو، بھلے میرے زبان نہ بولنے والا ہو، بھلے میرے طریقے سے نماز نہ پڑھنے والا ہو، لیکن یہ پاکستان کے جھنڈے کو ماننے والا ہر انسان ہمارا بھائی ہوگا، پاک سرزمین پارٹی والوں کا بھائی ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، جو لوگ تم یہ کارکنان پاک سرزمین پارٹی سے جڑ گئے ہو، تم گواہ ہو کہ جب تم ہمارے پاس آئے
تو ہم نے تمہیں آنے کے بعد کیا تربیت دی کہ جانے کے بعد جتنی دشمنیاں ہیں ختم کرو, تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے, سب سے ملو, ایم کیو ایم والوں سے ملو, حقیقی والوں سے ملو, جماعت اسلامی والوں سے ملو, پیپلز پارٹی والوں سے ملو, پی ایم ایل این والوں سے ملو, اے این پی والوں سے ملو, تمام رنگ نسل زبان مسلک والوں سے ملو, سب پاکستانی ہیں, اپنی بات کرو, ان سے ان کی بات سنو, اگر وہ تمہاری بات مانتا ہے جب بھی تمہارا بھائی ہے, تمہاری بات نہیں مانتا ہے اس کو زبردست طریقے سے گلے لگاؤ, ایک بات کا معاہدہ کر کے اٹھو کہ نہ تم اس کی جان لینے کی بات کرو گے نہ وہ تمہاری جان لینے کی بات کرے گا, تم اس کی خوشی میں شریک ہو, وہ تمہاری ہنسی خوشی میں شریک ہو, وہ تمہاری غم خوشی میں شریک ہو. یہ تربیت تھی, تربیت رہے گی. آج دیکھو دو قطروں کا یہ دریا, دو قطرے سمندر بن گئے, سمندر بن گئے. آج اس 6-7 دنوں میں انسانوں کے نہ رکنے والا سلسلہ ہے. دوپہر سے صبح سے لے کر رات تک اور اگلی صبح تک بچے بھی یہاں پر آ رہے ہیں, میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر آ رہی ہیں, میرے بزرگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں, میرے جوان بھی یہاں پر آ رہے ہیں. ہم نے نہیں بلایا کسی کو, ہم خود آ کر یہاں پر بیٹھے ہیں. کوئی اپنے گھر سے کھانا لے کر آ رہا ہے, کوئی اپنے گھر سے دوائی لے کر آ رہا ہے, کوئی اپنے گھر سے چائے لے کر آ رہا ہے, کوئی اپنے گھر سے دعائیں لے کر آ رہا ہے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے لوگ ہمارے ساتھ رات بھر یہاں پر بیٹھ رہے ہیں. یہ 2-4-6 دن کی بات نہیں ہے. اب اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے. پورے پاکستانیوں کو کہتا ہوں تیاری کرو, اے میرے پاکستانیوں, مظلوم پاکستانیوں, تیاری کرو. یہ پہلی اینٹ ان حکمرانوں کے بڑی بڑی سلطنتوں سے نکالنے والی پہلی اینٹ ہم یہاں اس کراچی سے ان کی بڑی اینٹ کھینچ رہے ہیں. ان کی سلطنتوں کو زمین بوس کریں گے اگر یہ سیدھے راستے پر نہیں آئے. اور ہم کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ کیا میں اس لیے یہاں پر 7 دنوں سے بیٹھا ہوں, میرے ساتھی بیٹھے ہیں, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بیلٹ باکس کھول کر تھیلے کی گنتی کرو, میرے ووٹ نکالو اس میں سے. کیا اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ پکڑے گئے, ان کو گرفتار ہو گئے, ان کو چھوڑ دو؟ کیا ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں میرے کسی شادی ہال پیٹرول پمپ پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے اس کو باگزار کرا لو؟ یا کہ ہم اس بات پہ بیٹھے ہوئے کہ میرے ساتھیوں کو انیس قائم خانی, مصطفیٰ کمال, انیس ایڈوکیٹ, ڈاکٹر صغیر کو پروٹوکول میں اضافہ کرو, ہمیں جو ہے وہ مراد دو؟ کیا اس بات پہ ہم بیٹھیں؟ ہم تم سے حکمرانوں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. میں تم سے اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں, پانی, پینے کا پانی مانگ رہا ہوں, پینے کا پانی مانگ رہا ہوں تم سے. تم کہتے ہو مذاکرات, کیسے مذاکرات؟ کیا میں اس بات پہ مذاکرات کروں کہ 4 لوگوں میں سے 2 کو پیاسا رکھو, 2 کو پانی دے دو, 2 کو بھوکا پیاسا مرنے دو؟ اس بات پہ مذاکرات کروں میں؟ کیا میں اس بات پہ مذاکرات کروں کہ آدھے شہر سے کچرا اٹھاؤ اور آدھے شہر کو جو ہے وہ کچرا کنڈی بننے دو؟ کیا میں اس بات پہ مذاکرات کروں کہ تم جو شہر کے آدھے حصے کو کمرشل کر کے بڑا بیڑا گرک کرو اور آدھے شہر کو ٹھیک کر دو؟ کس بات کی مذاکرات کروں میں تم سے؟ میں اپنی سانسوں کی مذاکرات کروں تم سے کہ مجھے کتنی سانسیں لینی چاہیے؟ میں تم سے کوئی لگژری مانگ رہا ہوں؟ میں تم سے کوئی مرات مانگ رہا ہوں جس میں مذاکرات کروں؟ میں تم سے پانی مانگ رہا ہوں. مجھے پینے کا پانی دینے پہ کون سا مذاکرات ہوں گے؟ کیسے مذاکرات ہوں گے اور کیوں مذاکرات ہوں گے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے پیاسا ہی مرنا ہے، اگر مجھے میرے بچوں کو سسک کر مرنا ہے اور غلط رستوں پہ نکلنا ہے، چور بن جانا ہے، موبائل فون چھیننے والا بن جانا ہے، دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چڑھ جانا ہے، تو میں تمہاری نیندیں بھی حرام کروں گا، میں تمہارے بچوں کی نیندیں بھی حرام کروں گا. اب یہ قوم تمہارے اس نامصائب حالات کی وجہ سے لوگ غلط رستے پہ جا رہے ہیں. جس کے گھر میں صبح پانی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ جس کے گھر میں روزگار نہیں ہے کیا کرے گا؟ جس باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پانی پلائے یا دودھ پلائے اپنے بچے کو، وہ کیا کرے گا؟
جس باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سرکاری اسپتال میں لے جانے کے بعد اس کو پرچی پکڑاتے ہیں کہ جا کر دوا خرید کے لے کر آؤ، اس کا بچہ اس کے سامنے سسک کر مر رہا ہے، وہ دوا نہیں خرید سکتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ دہشت گرد کیوں نہیں بنے گا؟ وہ موبائل فون کیوں نہیں چھینے گا؟ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کیوں نہیں چڑھے گا؟ پھر تم اپنی فوجیں لگا کر، اپنی پولیس لگا کر لوگوں کو قتل عام کرو، ان کو بولو یہ دہشت گرد تھے، ہم نے اتنے لوگ غائب کر دیے، ہم نے اتنے لوگ مار دیے، میں تم سے پوچھتا ہوں ان کو دہشت گرد بنایا کس نے؟ ان کو دہشت گردی پہ قائل کس نے کیا؟ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کس نے کیے کہ تمہیں آج ان کو مارنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تم جب یہ دہشت گرد بن رہے تھے تم نے ان کو اس وقت ان کو پانی دیا، ان کو دوا دی، ان کو روزگار دیا، ان کے بچوں کو تعلیم دی۔ آج تم 10 مار دیتے ہو، 15 مار دیتے ہو، کہتے ہم نے دہشت گرد ختم کر دیا۔ کیا دہشت گردی ختم ہو گئی اس ملک سے؟ کیا دہشت گردی ختم ہو گئی اس ملک سے؟ تم فیتے لگا رہے ہو لوگوں کے، تم بتاتے ہو ہم نے اتنے دہشت گرد۔ اسی لیاری میں دہشت گردوں کے سرغنہ کو مار دیا، اس کا بیٹا گینگ وار لیڈر بن گیا، اس کے بیٹے کو اس کو مار دیا، آج اس کا 14 سال کا بیٹا گینگ وار لیڈر ہے، کل اس کو مارو گے اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا کزن گینگ وار لیڈر بنے گا۔ میں پوچھتا ہوں گینگ وار کے لیڈر گینگ وار میں لوگ جا کیوں رہے؟ دہشت گرد بن کیوں رہے؟ حکمرانوں تم بنا رہے ہو۔ تم جب مجھے پینے کا پانی نہیں دو گے تو میں کیا کروں گا؟ تم جب مجھے تعلیم نہیں دو گے تو میں کیا کروں گا؟ تم میرے بچوں کو روزگار نہیں دو گے تو میں کیا کروں گا؟ تمہاری نام نہاد جمہوریت، لعنت ہے ایسی جمہوریت پہ جہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہمیں پینے کے پانی کے لیے آسمان کے نیچے بیٹھنا پڑے۔ نہیں رہنا زندہ اس طرح سے ہمیں، ساتھیوں مجھے نہیں رہنا زندہ اس طرح سے زندگیاں دیکھ اس طرح سے یہ حالات دیکھ کر ہم نے زندہ نہیں رہنا، میں نے زندہ نہیں رہنا۔ تمہیں آزادی ہے اپنے فیصلے کرنے کی، ہم اپنی جان دیں گے، ہم اپنی جان دیں گے، ہم اپنی جان دیں گے۔ میں نے کسی کو نہیں بلانا، میں نے اپنی قبر میں کتنے دن زندہ رہ جاؤں گا، یہ سب کچھ نہیں کر کے بھی میں کتنے نہیں دیکھا جاتا، اب یہ ان کی ہٹ دھرمی نہیں دیکھی جاتی اب۔ ہاں میں بندوق نہیں اٹھاؤں گا، ہاں میں کسی کو پتھر نہیں ماروں گا، میں لیکن تمہارے بندوقوں کے آگے آ کر کھڑا ہوں گا، تمہارے بندوقوں کے آگے آ کر کھڑا ہوں گا۔ میں دیکھتا ہوں تمہارے بندوقوں میں کتنی گولیاں ہیں، میں کھڑا ہوں گا تمہارے بندوقوں کے آگے۔ اس ملک سے اقتدار چھیننے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے پانی کے لیے میں کھڑا ہوں گا تمہارے بندوقوں کے آگے۔ روزانہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہو، تم اربوں روپے خرچ کر رہے ہو، اس پاکستان ضائع کر رہے ہو، سارے پیسے ضائع کر رہے ہو۔ 1.5-2 مہینوں سے ہم کیا آج 7 دنوں سے میں نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ 29 جنوری 2017 کو باقاعدہ اعلان کیا جلسے میں، 1 مہینے کا ٹائم دیا، کسی نے لفٹ نہیں کرائی، 15 دن کا پھر ٹائم دیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، اس کے بعد پھر 6 اپریل کی بات کی، کسی نے بات نہیں کی، آگر یہاں پر بیٹھ گئے، کسی نے بات نہیں کی۔ 1 سالوں سے میں یہی پانی، سیوریج، بجلی، کچرا، یہ ساری باتیں کرتا چلا رہا ہوں۔ 6 اپریل کو بھی ہم نے جو بات کی ہے، ہم نے صرف مطالبہ نہیں کر دیا، ہم نے ہر بات کا سولوشن دیا ہے۔ تم دنیا سے کنسلٹنٹ لے کر آؤ، اربوں ڈالر خرچ کرو، میرے سامنے بٹھاؤ، میری ایک بات اگر غلط ثابت ہو، میں نے سولوشن دیا ہے تمہیں کہ پانی آئے گا کیسے اور کتنی دیر میں آئے گا، میں نے تمہیں سولوشن دیا ہے کہ کچرا شہر سے اٹھے گا کیسے اور کس طرح سے اٹھایا جائے گا، میں نے تمہیں سولوشن دیا ہے کہ شہر سے میں کمرشلائزیشن ختم ہوگی کیسے اور کس طرح سے ہم شہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، تمہارا ایمان پیسہ کمانا ہے، تمہارا ایمان اقربا پروری کرنا ہے، تم لوگوں کو کے دلوں سے پاکستان کی محبت ختم کر رہے ہو۔
اے حکمرانوں، تم اپنے کرپشن کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی اقربا پروری کی وجہ سے تم بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا رہے ہو سب سے پہلے، اور تم پاکستانیوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت کم کر رہے ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ آج ہم انہی کی اولادیں ہیں، اس پاکستان کو بچائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس پاکستان کو بنانے والوں کی اولادیں ہیں، اس پاکستان کو بچائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ ہم پاکستان اسی جگہ پہ بیٹھ کر، تم نے اس کو ماحول دیا، وہ بندے نے یہاں پر پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم پاکستان مرد آباد نہیں، ہم حکمران مرد آباد کے نعرے لگائیں گے، ہم حکمران مرد آباد کے نعرے لگائیں گے۔ پاکستان میرا تھا، پاکستان میرا ہے، اور اس پاکستان کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے حکمران۔ اور میں اب جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، پورے پاکستان بھر میں اور خصوصاً کراچی کے لوگوں، ذہنی طور پر تیاری کرو۔ ہم نے جتنے بتانے سنانے، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بتانے کا ٹائم تھا، ہم نے ایک ایک کانوں میں آواز پہنچا دی ہے۔ اب کوئی ہم سے یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی کو آواز نہیں لگائی ہے۔ ہم نے کوئی بات بیٹھ کر جمہوریت قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے اپنی بات نہیں کی ہے۔ میں تمہیں تیاری کا حکم دیتا ہوں، کراچی کے لوگوں، خصوصاً کراچی کے لوگوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں جوانوں، تیاری کرو، ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ اور ہماری کال کا انتظار کرو۔ ہم نے ایک نمونہ ان کو دیا 2 دن پہلے، 12 جگہوں پہ میری مائیں بہنیں چند گھنٹے کی کال پر نکلی ہیں، 12 جگہوں پہ شہر میں، 20 جگہوں پہ پورے پاکستان بھر نے ہم نے ان کو ٹریلر دکھایا ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ جہاں کوئی ذرا سی بات ہوتی تھی پہلے تو ایک کال رحمان ملک لندن کرتے تھے، وہاں سے قائد تحریک کی کال آ جاتی تھی اور سب کو کہا دیا جاتا تھا کہ بھائی گھر چلے جاؤ، ہماری بات ہو گئی ہے، مسئلے حل ہو جائیں گے، لولی پاپ دے کر پرانی تنخواہ میں چلے جاتے تھے۔ اب نہ کوئی رحمان ملک ہے نہ الطاف حسین ہمیں فون کر کے منع کرنے والا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہم لوگ نہیں ہیں وہ۔ ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹیمیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ناجائز طریقے سے اپنے مطالبات کی بات کرنے کا کوئی ہتھیار، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہماری جانیں ہیں، ہمارا سینہ ہے۔ میں لندن سے بیٹھ کر، دبئی سے بیٹھ کر یہ تحریک نہیں چلا رہا، تمہارے سامنے بیٹھ کر، تمہارے آگے کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالی۔ انیس قائم خانی، انیس ایڈوکیٹ، ڈاکٹر صغیر، یہ میری پوری اشفاق منگی، وسیم آفتاب، آفاق احمد، عطا اللہ کرد، افتخار رنداوا، افتخار عالم، اور جتنے بھی میرے ساتھی، عتیق میر، آصف میمن، یہ سارے لوگ، یہ ہمارے سیف یار خان بھائی، سارے لوگ، ہمارے سارے رہنما، سارے دوست، ہمارے سارے احباب، ہماری باجیاں، ہماری سپریم کورٹ کی لائر، ہماری نیشنل کاؤنسل کی جو ہماری باجی ہیں، صوفیہ باجی، ہماری آسیہ اسحاق باجی، بلقیس باجی بیچاری بیمار ہیں، روزانہ آ کر رات میں یہاں پر بیٹھتی ہے۔ ہمارے جذبات سے مت کھیلو، ہمارے حوصلوں سے مت کھیلو۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ 2 راتوں میں ہم یہاں پر موسم کی شدت سے پریشان ہو کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے؟ ہم عبادت میں ہماری گزاری ہوئی 7 راتیں میرے بستر پہ گزارے ہوئے 7,000 راتوں سے افضل ہیں۔ میرے ساتھیوں کی 7 راتیں میرے بستر پہ گزارے ہوئے 7 راتوں سے افضل ہیں۔ یہ جو ہم اس موسم کی شدت برداشت کر رہے ہیں، یہ عین عبادت ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کمال کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پاک سرزمین پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان یہاں پر راتیں نہیں گزار رہے۔ ایک وہ بچہ جو ہمیں دیکھ نہیں رہا، اس کے لیے پانی مانگنے کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ وہ تو بچہ نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کی اکاؤنٹنگ خراب نہیں ہوگی، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کے حساب میں کوئی بھول چوک نہیں ہے۔ یہ ہماری عبادت ہے، ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرا کوئی 2 شادی ہال نہیں گرا سکتے تم، ہے ہی نہیں کہ میں تم سے تمہارے پیروں میں پڑ جاؤں۔ میرا کوئی کیس نہیں نکال سکتے تم،
میری کوئی جائیداد نہیں نکال سکتے. ہے ہی نہیں کہ میں تمہارے پیروں میں پڑ جاؤں. جائیدادیں نکالنے والے، شادی ہال چلانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر وائٹ پیپر، بلیک پیپر، یلو پیپر دے کر اس کے بعد جا کر چین کی بانسری چلاتے ہیں. اس طرح آ کر بیٹھ کر للکارتے نہیں ہیں. اس طرح بیٹھ کر آ کر للکارتے نہیں ہیں. کوئی چکر نہیں ہے واپسی کا. یا تو ہمارے حقوق ملیں گے یا پھر ہمیں جو ہے وہ ہم اپنی زندگیاں جائیں گے. کہتے ہیں مذاکرات کرو. کیسے مذاکرات کروں؟ کیا کروں مذاکرات؟ میں کراچی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا میں اس بات پہ مذاکرات کروں کہ 2.5 کروڑ کی آبادی میں 1.25 کروڑ کو پانی ملے گا، 1.25 کروڑ کو پانی نہیں ملے گا؟ اس بات پہ مذاکرات کروں؟ یہ ہوں گے نا مذاکرات بھائی. کیا یہ مذاکرات کروں میں کہ بھائی آدھے لوگوں کو پانی دو، آدھے کو پانی مت دو؟ کیا میں یہ مذاکرات کروں کہ آدھے شہر کو جو ہے وہ بجلی زیادہ قیمتوں میں دو اور آدھے شہر کو بجلی جو ہے وہ کم قیمتوں میں دو؟ بھائی میں مذاکرات کیا کروں؟ پانی جو ہے وہ شہر کے ایک آدمی کو چاہیے، سستی بجلی شہر کے ایک آدمی کو چاہیے. ہاں مصطفیٰ کمال اگر اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی مرات مانگ رہا ہے تو اس پہ بیٹھ کر مذاکرات کرو. میں بول رہا ہوں یار مجھے 4 موبائلیں دو میرے آگے پیچھے، تو بولو یار 4 کے بجائے 2 کر لو. ہے میں بولوں یار مجھے کوئی بڑا سا پلاٹ دو، بولو بھائی کوئی چھوٹا پلاٹ لے لو یار. میں بولوں مجھے کوئی اور پوسٹ دو، کوئی عہدہ دو، تو بھائی بولو نہیں یار یہ عہدہ ابھی نہیں، بعد میں لے لینا. ہم اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو ساتھیو تیاری کرو، تیاری کرو، کراچی کے لوگوں تیاری کرو، تیاری کرو اور اپنے ذہنوں کو تیار کرو. اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور اگر یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے، پانی لیں گے یا پھر جو ہے وہ جان دیں گے. یہاں سے کہتے ہیں واٹر سیوریج بورڈ جو ہے وہ دیں گے نہیں، میئر کو نہیں دیں گے. کیسے نہیں دو گے بھائی؟ اگر تمہیں واٹر سیوریج بورڈ چلانا تھا تو یوسی ناظم بنتا. چیف منسٹر کیوں بنا ہے بھائی؟ یوسی ناظم بنو بھائی، یوسی ناظم بنو نا. اگر تمہیں گٹر لائنیں چلانی ہے، تم نے گٹر لائنوں کا انچارج بننا ہے، پانی کی لائنوں کا انچارج بننا ہے، تو یوسی ناظم بنو، کونسلر بنو. چیف منسٹر کیوں بنے ہو؟ اگر تم نے کچرا اٹھانے کا انچارج بننا ہے تو چیف منسٹر کیوں بنے ہو؟ یوسی ناظم بنو. اگر تم نے بلڈنگیں کمرشل کرنی ہے تو میئر بنو. اگر تم نے پارک میں مالیوں کی نگرانی کرنی ہے تو ٹاؤن ناظم بنو. چیف منسٹر کیوں بنے ہو؟ اس لیے کہ یہاں پر مال ہے، اس میں کرپشن کرنی ہے، اس میں کرپشن کرنی ہے. تو یوسی ناظم والے کام حکومت سندھ کرے گی؟ نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے. تو ہمارے تھوڑے کہے ہوئے کو بہت سمجھو اور اب یہ اپنا رویہ چینج کرو. اب یہ دور نہیں ہے کہ لیاقت آباد نکلے گا تو لیاری جو ہے وہ لیاری نہیں نکلے گا. اب یہ دور نہیں ہے نارتھ آباد نکلے گا تو کٹی پہاڑی والے مزے کر رہے ہوں گے. اب وہ دور نہیں ہے اورنگی نکلے گا تو بنارس والا نہیں نکلے گا. اب دور نہیں ہے فیڈرل بیریا والا نکلے گا تو سوراب گوٹ والا نہیں نکلے گا. اب یہ دور نہیں ہے کہ کورنگی والا نکلے گا تو چکرا گوٹ والا نہیں نکلے گا. اب وہ دور ہے کہ کراچی میں رہنے والا ہر آدمی، ہر زبان بولنے والا نکلے گا، اپنی بات کرے گا. یہ ایک ہو گئے، ہم ایک ہو گئے، 1 سال میں ہم ایک ہو گئے، ہم جڑ گئے ہیں. اب ہمارے درمیان کوئی سندھی مہاجر پٹھان بلوچ نہیں ہے. اب ہمارے درمیان کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی نہیں ہے. اب ہم ایک پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہم ایک ہو گئے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے پیغام کے نیچے ہم ایک ہو گئے ہیں. ساتھیوں تیاری کرو، کراچی کے لوگوں تیاری کرو. ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، ہر قیمت میں ہمیں ہمارے حقوق چاہیے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.